الحمدللہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعد اما بعد۔ لیلۃ القدر کی رات بہت بڑی فضیلت والی رات ہے۔ احادیث کے اندر بہت سی فضیلتیں اس کی وارد ہوئی ہیں۔ ایک حدیث کے اندر ہے کہ آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا، من قام لیلۃ القدر ایمانا و احتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، کہ جس شخص نے لیلۃ القدر کی رات کو قیام کیا ایمان رکھتے ہوئے اور ثواب کی امید رکھتے ہوئے، غفر له ما تقدم من ذنبی، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے سارے گناہ معاف فرما دیں گے۔ اس احادیث کے اندر آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے لیلۃ القدر کی رات کی فضیلت کو پانے کے لیے اور اس کے ثواب کو پانے کے لیے دو شرطیں رکھی ہیں۔ شرط یہ رکھی ہے ایمانہ، کہ جس کا ایمان ٹھیک ہوگا یعنی عقیدہ درست ہوگا تب تو اس کو لیلۃ القدر کی رات کی فضیلت حاصل ہوگی۔ اگر عقیدہ ٹھیک نہیں ہے تو ایک نہیں ہزار لیلۃ القدر کی رات کی عبادتیں کرے تو لیلۃ القدر کی رات کی فضیلت کو نہیں پا سکے گا۔ عقیدہ اصل ہے، عقیدہ بنیاد ہے۔ جب بنیاد ٹھیک ہوگی جب ہم اوپر عمارت لے جائیں گے تو وہ بھی ٹھیک ہو جائے گی۔ جب بنیاد ہی ٹھیک نہیں ہوگی تو اوپر عمارت ٹھیک نہیں ہو سکے گی۔ جب عقیدے والی بنیاد ٹھیک ہے تو عبادت جب ہم کریں گے تو وہ قابل قبول ہوگی۔ اگر ہمارا عقیدہ ٹھیک نہیں ہے تو کوئی عبادت بھی قابل قبول نہیں ہوگی۔ تو اسی وجہ سے ہمیں پہلے اپنے عقائد درست کرنے چاہیے، ہمیں اپنے عقائد کے بارے میں معلومات ہونا چاہیے کہ ہمارے عقائد کیا ہیں۔ جب ہمارا عقیدہ ٹھیک ہوگا تو تھوڑا سا عمل بھی ہوگا وہ قابل قبول ہوگا۔ اگر عقیدہ ٹھیک نہیں ہے، جتنا بڑا بھی کام ہوگا نظر آئے گا اچھا ہوگا لیکن وہ قابل قبول نہیں ہوگا۔ تو پہلی شرط آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے یہ لے گئی ایمانہ، کہ جس کا ایمان ہوگا عقیدہ ٹھیک ہوگا۔ دوسرا احتساب، یعنی جو لیلۃ القدر کی رات کو قیام کر رہا ہے اس کی نیت بھی خالص ہونی چاہیے، نیت بھی اللہ کی رضا کے لیے ہونی چاہیے، ریاکاری اور دکھاوا نہیں ہونا چاہیے۔ اگر ریاکاری ہوگی، دکھاوا ہوگا تو پھر لیلۃ القدر کی رات کی جو فضیلت ہے وہ اس کو حاصل نہیں ہوگی۔ اسی طرح ایک اور حدیث کے اندر ہے، آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا کہ تمہارے پاس ایک مہینہ ایسا آنے والا ہے یعنی رمضان المبارک کا، اس مہینے کے اندر